السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ایوا کی قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 58 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ دیدے نے اماں کے ساتھ والا کمرہ بھی احتیاطاً مہمانوں کے لیے سیٹ کروایا ہوا تھا۔ بریا بھائی اور بھابھی کو اپنے کمرے میں لے جانے کی بجائے وہیں بٹھا چکی تھی۔ باہر اب مہمان جا چکے تھے، دن ڈھل رہا تھا، گھر والے سب پھیلاوا سمیٹ رہے تھے۔ مجبوراً اسے ہی اپنے بھائی بھابھی کے پاس بیٹھے رہنا پڑا تھا۔ یہ بالکل تمہارے جیسی ہے، تمہارا بچپن بھی ایسا ہی تھا۔ ندیم حور کو گود میں لیا محبت سے دیکھ رہا تھا۔ بریا نے نظر اٹھا کر بھائی کو دیکھا، پھر حور کو۔ وہ پہلی بار اپنے ماموں سے ملی تھی۔ پہلے پرجوش تھی، ہنسی ہنس کر غوغا کرتی رہی تھی، پھر اس کی گود میں مزے سے سو گئی۔ بریا اس پر حیران تھی اور بھائی کی اتنی محبت پر بھی۔ ہاں، شکل تو مجھ جیسی ہے، بس قسمت نہیں ہے۔ اسے تو وہ لوگ بھی پیار دے رہی ہیں جو مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ بریا جتانے سے باز نہیں آئی تھی۔ ندیم اور فرح شرمندہ ہو گئے۔ ہمیں معاف کر دو بریا، میں واقعی بھائی نہیں بن سکا تمہارا۔ میں نے بس ہمیشہ سے یہ دکھ دل کو لگائے رکھا کہ تمہاری ماں کے آنے پر میرا باپ مجھے اور میری ماں کو توجہ دینا چھوڑ گیا تھا۔ میں نے بھی اپنا بچپن بس باپ کو دور دور سے دیکھتے ہوئے گزارا۔ ماما نے بھی بابا کی بے وفائی کو دل سے لگا کر مجھے پیار دینا چھوڑ دیا تھا، مگر ماما تمہارے لیے ممتا لٹاتی رہی۔ عجیب لوگ تھے ہمارے والدین بھی۔ ندیم سر جھکائے افسردگی سے بول رہا تھا۔ بریا لب بھینچے بیٹھی رہی۔ وہ جو بتا رہا تھا سب سچ تھا۔ اس نے بھی ناقدری جھیلی تھی، تنہا رہا تھا، مگر اس سب کی وجہ بریا تو ہرگز نہیں تھی کہ وہ اسے سزا دیتا رہا۔ ندیم نے یکدم حور کو فرح کے حوالے کر کے بریا کے ہاتھ تھامے تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں خود ترسی کا شکار ہوا تو تم سے بھی دور ہو گیا۔ میں بھول گیا جو سب میں نے جھیلا، وہ تمہیں لوٹانے سے تمہارا کیا حال ہوگا۔ میں نے تمہارا بچپن ضائع ہونے دیا، بابا کو سختی کرنے دی، فرح کو نفرت کرنے دی۔ بہت برا ہوں، مجھے معاف کر دو گڑیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ندیم اس کے ہاتھ چوم کر نم آنکھوں سے اسے تکنے لگا۔ وہ ساکت سے بیٹھی رہی، دل پر جمی برف پگھل رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ بھائی پر غصہ بھی بہت تھا، مگر اس کا یوں رونا بھی عجیب سی گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو تاکہ مجھے سکون مل سکے۔ مجھے اپنے ظلم سونے نہیں دیتے بریا۔ میں اپنے باپ جیسا بے حس مرد بن گیا تھا، اور یہ بات میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں ہے۔ معاف کر دو پلیز، حور کے صدقے معاف کر دو اپنے بھائی کو۔ وہ بریا کے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپاتا رو پڑا۔ میں نے معاف کیا، مجھے گلا نہیں، روئیں مت پلیز۔ بریا نے بوکھلا کر بھائی کو مخاطب کیا۔ وہ اسے سینے سے لگاتا ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ شفقت اور نرمی سے اسے خود میں بھینچے وہ اپنے ظلم اور رویے پر رو رہا تھا۔ بریا حیران ہو رہی تھی اتنی کہ جم کر بیٹھی رہی، نہ بھائی سے دور ہوئی نہ اسے چپ کروایا۔ ندیم اپنا دل ہلکا کر کے الگ ہوا تو وہ یکٹک بھائی کا بھیگا ہوا چہرہ دیکھنے لگی۔ اصل مجرم تو میں ہوں، مجھ میں تو معافی مانگنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ فرح کی آواز پر دونوں بہن بھائی چونکے۔ وہ شرمندگی سے بریا کو دیکھ رہی تھی۔ ندیم سر سٹکتا اسے حور کو واپس لے چکا تھا، یوں جیسے اسے فرح کی شرمندگی سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ بلکہ میں مجرم ہی نہیں، گنہگار ہوں۔ میں یہ سچ ایک عرصے سے جانتی تھی کہ بریا گھر سے بھاگی نہیں تھی۔ فرح کے جملے پر دونوں بہن بھائی نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ فرح نے شرمندگی اور پچھتاوے سے ہاتھ مسلتے ہوئے پوری ایمانداری سے اپنا آپ کھول دیا۔ ماں سی، یہ بریا کی پہلی مرتبہ بھاگنے کی سزا کا دوسرا مہینہ تھا۔ فرح اسکول سے بچوں سمیت لوٹ رہی تھی کہ اشفاق صاحب کا بیٹا عاشر اس کے راستے میں آ گیا۔ بھابھی مجھے کچھ بتانا ہے، وہ فرح کو روک کر آہستگی سے بولا تھا۔ فرح نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ وہی لڑکا تھا جس کے ساتھ بریا بھاگ رہی تھی۔ فرح نے بچوں کو گھر کی طرف روانہ کر کے کڑے تیوروں سے عاشر کو دیکھا تھا۔ مجھے بریا کے بارے میں بات کرنی تھی، وہ جھجک کر بولا تو فرح کی بھویں تن گئی۔ وہی بریا نا جس کے ساتھ بھاگنے کی تیاری کر لی تھی، مگر اپنے ماں کے سامنے مکر گئی، فرح نے طنزیہ لہجے میں جتا کر کہا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ جی وہی معصوم بریا جس کو اس کے ہی آنسوؤں کو استعمال کرتے ہوئے میں نے ورغلایا اور بھاگنے پر اکسایا تھا۔ وہ واقعی معصوم لڑکی ہے، میں برا تھا، لالچ میں آ گیا تھا۔ اس کی محبت نے مجھ سے غلطی کروائی، مگر وہ اپنے حالات کی ستائی ہوئی ہونے کے باوجود شریف لڑکی تھی۔ وہ اس رات گھر سے نکل تو آئی تھی، مگر اس سے گلی کے اختتام تک بھی چلنا ممکن نہیں ہوا تھا۔ عاشر کیا بول رہا تھا؟ کوئی نئی کہانی یا پھر کوئی چال چل رہا تھا؟ فرح حیرت سے منہ کھولے سن رہی تھی۔ وہ بار بار پلٹ کر اپنے گھر کو دیکھتی تھی اور آخر اس نے بہانہ بنا ہی لیا۔ وہ اپنے گھر کا دروازہ بند کرنا چاہتی تھی۔ بھاگنے والی لڑکیاں بھلا کب اپنے گھروں کے کھلے دروازوں کا سوچتی ہیں، مگر وہ بے چین تھی۔ میں نے اسے واپس بھیجا تاکہ وہ چوری کر کے لا سکے، مگر اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی جب کنڈی لگائی تو میں تب سمجھا وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ میں اس کے دھوکے پر غصہ ہوا تھا، اسے کھینچ کر لے جاتا اگر گھر میں آپ کی آواز نہ سن لیتا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ میں تب تو چلا گیا، مگر آپ ہمارے گھر آئیں تو میں بھی بدلہ لینے کے لیے مکر گیا۔ عاشر نے سر جھکا لیا، غلطی کا اعتراف کر لیا۔ فرح ساکت کھڑی تھی۔ مگر مجھے سکون نہیں مل رہا بھابھی، مجھے بریا یاد آتی ہے۔ میں واقعی اس سے محبت کرتا ہوں، میں نے اپنی ماں کو سب سچائی بتا دی ہے۔
میرے گھر والے بریہ کو اپنانے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہیں. پلیز میرا ساتھ دے، بریہ کے ساتھ میرا نکاح کر دیں. وعدہ کرتا ہوں اسے خوش رکھوں گا، الگ گھر میں رکھوں گا، چاہے مجھے مزدوری کرنی پڑے، کروں گا، مگر پلیز مجھے بریہ دے دے، پلیز بھابھی. وہ فرح کے آگے ہاتھ جوڑ گیا. وہ جو موقع ملنے پر بدلے کی آگ میں بریہ کو بد کردار بنا چکا تھا اب گڑ گڑا رہا تھا. دیکھو بات ہے سیدھی سی، اگر تم تب اپنی ماں کے سامنے مان جاتے تو میں تمہاری ماں کو محلے کے سامنے بدنام کرنے کی دھمکی دے کر بھی نکاح کے لیے راضی کر لیتی. تب ندیم بھی راضی تھا، مگر اب ممکن ہی نہیں. اسے بھول جاؤ. ہاں اگر واقعی سچی محبت کرتے ہو تو کچھ بن کر واپس آنا اور اسے لے جانا. فرح نے ہاتھ چلاتے ہوئے جان چھڑوائی. عاشر اس کے مشورے پر بے ساختہ اسے دیکھنے لگا، پھر اپنی بھیگی آنکھیں رگڑ کر سیدھا ہوا. ٹھیک ہے، آپ بریہ کا خیال رکھنا، میں واپس آؤں گا. عاشر اس سے وعدہ لے کر چلا گیا تھا اور فرح سر چٹک کر اس سے ہوئی ملاقات بھی دماغ سے نکال گئی. اس نے بریہ کے حالات کی تنگی ویسے ہی رہنے دی. اس کی بد کرداری کے قصے بھی ویسے کے ویسے ہر ایک کو سناتی رہی. ندیم پہلے بریہ کو اکیلا کام نہیں کرنے دیتا تھا. کالج میں پڑھا رہا تھا، اس کی ضروریات بھی پوری کرتا تھا، مگر اب بہن کے بھاگ جانے سے ڈرنے لگا تھا. اس کی حرکت سے نالاں ہو چکا تھا. اس کا بریہ سے ناراض رہنا فرح کو فائدہ دے رہا تھا. کالج کے اخراجات بچ گئے. پورے گھر کا اکیلا کام کرنے والی ملازمہ مل گئی. اس نے کبھی نہ ندیم کو سچائی بتائی، نہ ہی بریہ کو بھنک پڑنے دی. اس کی کم ظرفی نے ندیم کو بریہ سے متنفر کیے رکھا تھا، اور وہ ہر بار ہر موقع پر ندیم کی ناراضگی کو بڑھاوا دینے کے لیے بریہ کے کردار کو مزید سے مزید مشکوک بناتی چلی گئی. فرح سب بتا کر رو رہی تھی. بریہ اور ندیم ساکت سے اپنی اپنی جگہ جم گئے تھے. بریہ تمہاری شادی کے بعد بھی ندیم کو تم پر کی سختی کا کلک ستاتا تھا. یہ چاہتا تھا تمہیں معاف کر دے، تمہیں بہن والا مان دے. اکثر تمہارے بارے میں سوچتا تھا، مگر میں نے اسے بچوں کے واسطے دے دے کر دور رکھا. میں نے اسے ڈرائے رکھا کہ اس کی نرمی تمہیں پھر سے غلط کاموں پر اکسائے گی. تمہیں مان دے گا تو تم میکے میں آ کر لڑکوں سے ملو گی. میں نے اپنی بیٹی کا حوالہ دے کر اسے روکے رکھا کہ نہ تمہیں بگڑنے دے، نہ ہی تمہاری چھاپ ہماری بیٹی پر پڑے. میری ہر وقت کی برین واشنگ نے ندیم کو چپ کروائے رکھا، مگر یہ تمہارے لیے بے چین رہتا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں. فرح کی باتوں پر ندیم نے سختی سے لب بھینچ لیے. وہ اس کے ہاتھوں کھلونا بنا رہا اور اسے احساس تک نہیں ہوا. بریہ اب بھی خاموش بیٹی تھی. مجھے احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اپنی بیٹی کے لاڈ اٹھاتی رہی اور تم پر خوشیاں تنگ کرتی رہی. مجھے شاید احساس ہی نہ ہوتا اگر اس رات شہیر بھائی مجھے جتاتے نہیں. میں ان کے جملوں پر پہلی دفعہ دہل گئی تھی، ڈر گئی تھی اپنی اقرا کے لیے. فرح نے شاہے کا نام لیا تو بریہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی. فرح نے اپنی بیٹی کے ساتھ ہوئے حادثے اور اس پر شاہے کی مہربانی سے لے کر غصہ ہونا تک سب بتا دیا. بریہ کا دل شاہے کی محبت کا ہر دن ایک نیا ثبوت دے کر اس کا اسیر ہونے لگا. وہ محبت کرتا تھا، بہت زیادہ کرتا تھا. چھپاتا نہیں تھا، ہاں بس جتاتا بھی نہیں تھا. اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ جس سے محبت کرتا تھا اس کے ہی سامنے اپنی محبت کو پردوں میں رکھتا تھا. میری غلطی تھی، میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دو. میں نے تم پر بھی ظلم کیا، تمہارے بھائی کو بھی بے سکون رکھا اور عاشر سے بھی وعدہ توڑ دیا. وہ بھی آج تک تمہاری یادوں کے سہارے جی رہے. کامیاب ہو ہی گیا تھا، وکالت پڑ گیا، ٹریننگ چل رہی تھی، مگر اس دوران گھر آیا اور تمہاری شادی کا پتہ چلا تو سب چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ گیا. عجیب حالت ہو گئی ہے اس کی. میں نے اس پر بھی ظلم کیا، کس سے معافی مانگوں. فرح رو رہی تھی. بریہ کو عاشر پر افسوس ہوا. کچھ محبتوں کے انجام اچھے نہیں ہوتے. حقیقی زندگی میں اکثر کہیں نہ کہیں جب دو محبت کرنے والے مل جائیں تب بھی کوئی ایک خالی ہاتھ رہ جاتا ہے. کچھ کہانیاں پوری ہونے کی وجہ سے کچھ محبتیں ادھوری رہ جاتی ہیں. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں. شاعر بریہ کا ملنا ہی عاشر کو ناکام کر گیا تھا. تم واقعی معافی مانگنے کے قابل نہیں ہو فرح. تمہیں معافی کا لفظ بول بھی دیا جائے تو سکون کو ترسو گی. کچھ ایسے ظلم کر بیٹھی ہو تم جن کا ازالہ ہی ممکن نہیں ہے. شاید ندیم بھی عاشر کا ہی حوالہ دے رہا تھا. بریہ نے گہرا سانس بھرا. میں معاف کرتی ہوں سب کو ہی، بھائی کو بھی، عاشر کو بھی اور بھابھی کو بھی. مگر یہ سچ ہے، سب پہلے جیسا نہیں ہو سکتا. میرا دل فرح بھابھی کے لیے بالکل صاف نہیں ہو سکتا. نہ میں اس گھر میں اب کبھی جانا چاہوں گی. چلی بھی گئی تو اپنائیت نہیں رہے گی. بریہ سنجیدہ لہجے میں صاف کوئی سے بولی. وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، دکھاوا تو بالکل نہیں کر سکتی تھی. فرح پر اسے اب بھی شدید غصہ آ رہا تھا، مگر لفظی معافی دی تھی. اتنا ہی کر سکی تھی، فی الحال تو اتنا ہی. ندیم کی گود میں کب سے سوتی حور کسمسا کر جاگتی ماں کے لیے رونے کی تیاری کر رہی تھی. بریہ نے حور کو اٹھاتے ہوئے بھائی کو نظر اٹھا کر دیکھا. وہ محبت سے حور کو تکتا جا رہا تھا. ہاں مگر وہ ندیم کے لیے اپنا دل صاف ہوتا محسوس کر رہی تھی. شاید خود غرض تھی یا پھر واقعی ندیم کا جرم اتنا چھوٹا تھا ہی کہ وہ اپنے بھائی سے زیادہ ناراض نہیں رہ پائی. ندیم کے دیکھنے پر وہ مسکرائی تو وہ اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کا سر چوم گیا. مگر بریہ نے بھائی کو صرف معاف کیا تھا، اس کے گھر جانے کو اب بھی تیار نہیں ہونے والی تھی. فرح مسلسل بہتے آنسو صاف کرتی سر جھکا گئی. کچھ غلطیوں کی معافیاں نہیں ملتی، کچھ گناہوں کی نہ سزا ملتی ہے نہ معافی. زندگی جب تنگ پڑے ایسا ہی ہوتا ہے. اپنے سارے جرم ایک ساتھ گلے میں آلے پڑتے ہیں اور انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے. اپنے رشتوں کے ساتھ مخلصی سے رہنا اچھا ہے، ورنہ یہی سزا ہے. فرح جان گئی اب تو یہی ہوگا.
सब काम समेट कर चाय पीते ही हना और जरार भी वापसी के लिए उठ खड़े हुए। अम्मा ने जरार को एक रात रुकने का कहा तो वो आह भर गया। अम्मा, एक ही दिन की छुट्टी मिली थी मुझे। वैसे तो फजर पढ़कर निकल जाते, मगर मैं वापस जाकर थोड़ा आराम करना चाहता हूँ ताकि कल थका हुआ ना रहूँ। जरार ने अम्मा को बताया तो वो उसकी आसानी देखती सर हिला गई। वो दोनों सबसे मिलकर रवाना हो गए। शाहे किराए पर उठाया, सारा सामान, बर्तन, देगे वगैरह अपनी अपनी जगह भिजवाकर शाम को फारिग हुआ तो थकन से बुरा हाल था। होलिया ख़राब हो रहा था। हालांकि अब्बास, हमायूं और जरार ने भी मदद करवाई थी, मगर ज़्यादातर काम उसने खुद ही संभाला था। हूर और बरिया अब तक नदीम और उसकी बीवी बच्चों के साथ बैठे थे। वो दीदी से चाय बनवाकर अपने कमरे में चला गया। कपड़े बदलकर सरदर्द की गोली खाई और चाय पीकर आराम करने के लिए वहीं लेट गया। वहाँ नदीम और फराज शाम को रवाना हुए तो बरिया बाहर सबके साथ बैठ के हूर अम्मा को देखकर मचल उठी। उसे अपनी गोद में लेकर अम्मा प्यार करने लगी। शाहे को देख ले जाकर, बेचारा सुबह से लगा हुआ था, थक गया होगा, सर दबा देना। दीदी की हिदायत पर वह सर हिलाकर उठी और आहिस्तगी से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर पहुँच गई। कमरे में शाहे ने एक हाथ सीने पर रखे सीधा लेटा नींद में था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख और सुन रहे हैं। वो उसके पास बैठकर उसे देखने लगी। वजह गंदुमी चेहरे पर उसके मगरूर नकूश हल्की सुर्खी में डूबे हुए थे। बाल माथे पर बिखरे थे। जैसे वो मिजाजन उल्टा सीधा अजीब सा था, वैसी ही उसकी मोहब्बत थी, कुछ छुपी हुई, कुछ सरेआम सी। वो जो उसकी मोहब्बत की इकलौती वारिस थी, आज तक अनजान थी, मगर ऊपर के लोग जानने लगे थे शाहे उसका दीवाना है। बरिया की बात हो तो शाहे बिना लिहाज किए झाड़ देते, उसकी बात हो तो किसी को माफ़ नहीं करता। वो अपनी अहमियत और इस कदर मोहब्बत पर मगरूर सी होने लगी। उसके सीने पर रखा हाथ थाम कर उठाती, उसके गिर्द बाजू फैलाकर उसके सीने पर सर रख गई। शाहे के सीने पर महसूस होते वजन पर आंख खुली तो वो पूरे हक से उस पर डेरा जमाए पड़ी थी। थक गई हो बरिया? उसके सर पर हाथ रखकर नरमी से सहलाते हुए नींद से भारी होती आवाज़ में बोला। वो चुपचाप उसके गले में बाजू डालती उसके सीने में चेहरा छुपा गई। शाहे ने उसके गिर्द बाजू फैलाता उसे खुद में समेट गया। करवट बदलकर उसे अपने पहलू में लिटाता नींद की सुर्खी में डूबी आंखों से उसे देखने लगा। कोई परेशानी है? तुम्हारे भाई भाभी ने कुछ कहा तो नहीं? वो फिक्रमंद हो रहा था। वैसे खुद उसके करीब सिर्फ तब हुई थी जब किसी परेशानी में मुब्तला होती थी। नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके सीने पर हाथ रखे आहिस्ते से बोली और सर उठाकर उसका चेहरा देखने लगी। शाहे भी उसको देख रहा था। मुझे सारी ज़िंदगी तुम्हारे पास रहना है, हमेशा के लिए। तो मुझे कभी दूर नहीं करोगे ना? वो बड़ी बड़ी आंखों को पटपटाकर मासूमियत से बोली। उसकी अदाओं और मध्यम लहजे पर शाहे का दिल बेकाबू होने लगा। मुस्कुराहट दबाकर उस पर झुका। मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, देख लो, फिर सारी ज़िंदगी मेरा सख्त लहजा बर्दाश्त कर सकोगी? वो अपना इस्तार तंग करके उसे मज़ीद करीब करता डरा रहा था। मैं बदतमीज़ी करना ख़त्म कर दूँगी, तुम थोड़ा सा गुस्सा कम कर लेना। वो सौदेबाजी करने लगी। अंदाज ऐसा मनमोहना था कि शाहे की नींद, सरदर्द और थकन सब कहीं पीछे रह गया। मेरी जान, तुम बस अपना नुकसान करना छोड़ दो, मैं तो अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दूँ तुम पर, फिर ये गुस्सा क्या चीज़ है? उसे खुद में भींच कर उसके चेहरे पर झुका, शिद्दत भरे लम्स से नवाज गया। बरिया सुरखोदे चेहरे के साथ उसके हिसार में सिमटती उसे खुद से दूर करने लगी। शाहे बेबाकी से उसे देखने लगा। भाई ने आज मुझसे माफ़ी मांगी। वो उसकी बेबाक आंखों पर हाथ रखती उसका ध्यान बटा रही थी। शाहे उसकी बचकाना हरकत पर मुस्कुराया। तुमने माफ़ कर दिया? उसके हाथ हटाकर लबों से लगाता नरमी से पूछ रहा था। हाँ, कर दिया, करना ही पड़ा। मेरा दिल उनसे मज़ीद नाराज़ ही नहीं रहा। उन्होंने बताया अपनी महरूमियों पर वो मुझसे दूर हुए। उन्होंने सच कहा। असल कसूरवार हमारा बाप था, या फिर हमारी माएँ भी। हम दोनों ने वक्त की सख्ती को तन्हा झेला और माँ बाप के प्यार को तरसी। मैं जानती हूँ, मेरा दिल भी जानता था, तभी राज़ी हो गया, नर्म पड़ गया। वो नज़रें झुकाए अपने एहसासात उसे बता रही थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख और सुन रहे हैं। बहुत अच्छा सौदा किया। किसी दूसरे की माफ़ी हमारा अपना सुकून होती है। दिल ना माने तो अलग बात है, किसी किसी इंसान का ज़र्फ बड़ा नहीं होता। वो तो बहस एक तरफ, अपनी भाभी को भी कर दिया माफ़। शाहे ने उसके बाल संवारते हुए नरमी से सवाल किया। नहीं, उनको नहीं किया, दिल नहीं माना। वो सादगी से बोल रही थी। शाहे उसका गाल सहलाने लगा। बरिया, अब नहीं दिल माना, मगर जब भी माने ज़रा दिल को नर्म कर लेना। क्या तुम जानती हो, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसे माफ़ कर दो। माफ़ कर देने से अगर तुम्हारी इज़्ज़त में कमी आए तो मैं वह इज़्ज़त क़यामत के रोज़ अल्लाह से दिलवाऊंगा। क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कितनी बड़ी गारंटी है ये, कितना बड़ा एजाज़ है? अगर क़यामत के रोज़ इस एजाज़ को पाने का सुकून अगर हमें समझ में आ जाए तो अपने साथ गलत करने वालों को पकड़ पकड़ कर माफ़ करते फिरेंगे। अल्लाह से इज़्ज़त बरिया, अल्लाह से मिली इज़्ज़त का अंदाज़ा ही नहीं हमें तो। हम अगर तसव्वुर भी कर ले तो जो जहाँ बुरा करे वहीं खड़े खड़े मुस्कुरा कर बोल देंगे, जाओ माफ़ किया। माफ़ किया चाहे जो भी करो, चाहे नोच खाओ हमें और दुनिया के सामने जलील कर दो। माफ़ कर दिया कि अब अल्लाह से इज़्ज़त मिलेगी मुझे, शाहे धीमे लहजे में समझा रहा था। बरिया सहरज़दा से उसके चेहरे पर नज़रें जमाए सुन रही थी। अल्फाज में ऐसा असर था, लहजा ऐसा नर्म कि बरिया को सारी उम्र बोलता रहे।
तब भी सुनते सुनते थकन न होती। वो चेहरा झुकाकर बरिया को देखता एकदम रुक गया। वो किसी बच्चे की तरह आंखें फैलाए मुंह खोले उसे देख रही थी। शाही को उसके तासुरात देखकर बेसाख्ता हंसी आ गई। वो सब बातें छोड़ता उसके चेहरे पर झुककर नरमी से उसके नकूश को छूते हुए उसकी किद बाहों का हिसार मजीद तंग करता चला गया। हना ऑफिस में मसरूफ़ रहती थी। जब से काम को संजीदगी से समझने लगी थी, काम बढ़ता ही जा रहा था। फाइल्स पर साइन करके वो पेन रखकर अंगड़ाई लेती सर दबाने लगी। मुझे एक कप कॉफ़ी का ला के दो और फिलहाल कोई फ़ाइल मत लाना, मैं कुछ रेस्ट करना चाहती हूँ। उसने अपनी पीए को हिदायत दी तो वह सरी लाकर वहाँ से चली गई। हना आंखें बंद किए थकन सता सी बैठी थी। चिरार हेल्प करवा देता था मगर मुकम्मल तौर पर बिजनेस का होल्ड लेने को तैयार नहीं था। कभी कभी उस पर इतनी थकन सवार होने लगती थी कि चाहती सब छोड़ छाड़ कर कहीं छुप जाए। ऑफिस का डोर खुलने पर वो कॉफ़ी के मुंतज़िर सीधी हुई मगर सामने दाइम को देखकर लब भींच लिए। कैसी हूँ? अब तो देखते ही अजनबी बन जाती हो। क्या पिछले सब रिश्ते भी ख़त्म हो गए तुम्हारे? वो तंजिया लहजे में बोल रहा था। हना ने उकता कर उसे देखा। रिश्ते ख़त्म नहीं होते, बट ऑफ कोर्स बिजी लाइफ है, वर्किंग लेडी हूँ, हस्बैंड को भी टाइम देना होता है, किसी दूसरे के लिए वक्त नहीं बचता। वो संजीदगी से बोल दी, कांधे उचका गई। हम तो चलो दूसरे हैं, भुप्पो का क्या? बाय द वे बताने की ज़रूरत नहीं है, देख कर नज़र आ रहा है तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें बस पैसे की मशीन समझ ली है। ऐसे इंसान को वक्त देने की कोशिश करती हो। क्या हो गया है हना तुम्हें? अपनी परवाह भी नहीं रही। वो फिक्रमंदी जाहिर कर रहा था। हना बेजार हो गई। दाइम भाई आप प्लीज़ मेरी पर्सनल लाइफ को जज नहीं किया करें। अगर आपके पास कोई ज़रूरी बात नहीं है तो प्लीज़ आप जा सकते हैं, मैं बिज़ी हूँ। हना ने दो टोक लहजे में बावर करवाया। तुम अपने पराये की पहचान खो चुकी हो। मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ हनी, तुम्हारा हस्बैंड बहुत केयरलेस है, तुम सोचती क्यों नहीं? दाइम जिद हो रहा था। उसे लहजे पर कंट्रोल रखना था मगर वो कर ही नहीं पा रहा था। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख और सुन रहे हैं। शायद आप भूल चुके हैं मेरा हस्बैंड कौन है। वही जरार हैदर है जिनको पापा ने इतना होल्ड दिया था कि आपको भी ऑफिस से निकाल दिया था। ऐसा भी नहीं समझे कि उनको मेरी खबर नहीं। वो यहाँ आते भी हैं, बेहतर है उनके आने से पहले चले जाए। हना का सर दर्द बढ़ रहा था। सर्द लहजे में बोलती उसे जाने का कह गई। जा रहा हूँ, बट ये एक प्रपोजल है, इसे देख लेना। मैं पार्टनरशिप करना चाहता हूँ और आई थिंक तुम मेरी रिश्तेदारी में इतना लिहाज तो रखोगी। दाइम ने एक फाइल उसके सामने रखी और उठकर चला गया। हना ने फाइल एक तरफ पटक दी। पिए कॉफ़ी लाई तो उसका गुस्से से बुरा हाल था। अब याद आया कॉफ़ी लाई थी। वो गुस्से में से बोली, मैम एक्चुअली दाइम सर ने मना किया था अंदर आने से। पीए ने डरकर वजाहत दी। दाइम की दीदा दिलेरी पर हना समझ के उसे शह देने वाली फिर से मिसेस हमाद होंगी। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।